بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ میرے پیارے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ میرے پیارے غوث اعظم اور ایک جلبی والے کا واقعہ ہے۔ روایت ہے کہ جب سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھتے تھے، بے خطا روتے تھے، رونا آپ کی ہچکی بن جاتی تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں اپنے مریدوں اور شاگردوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھا کرتے تھے، آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت روتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق ہو کر آپ کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ اگر تم نے نماز پڑھی ہے تو سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ عراق کی مسجد سے نماز پڑھ کر نکلے۔ آپ کے پیروکار بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اس محلے میں بچے کھیل رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکٹھا کھیلنے والے بچوں کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ لگتا تھا کہ آپ بچپن میں کبھی کھیلتے کودتے نہیں تھے، لیکن آپ بچوں کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے۔ بچے کھیل رہے تھے، آپ آگے بڑھنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مریدیں بھی تھے۔ آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ آپ نے ان بچوں کو دیکھا۔ وہ ایک دوسرے کے کانوں میں کچھ بول رہے تھے اور اشارے سے کہنے لگے کہ بابا یہ کیسے بتائیں جو سب سے آگے چل رہا ہے۔ ہم لوگ جو بھی درخواست کرتے ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا درخواست ہے؟ آپ ہمیں ڈانٹنا مت۔ کچھ ذہنی بچوں نے اپنی خواہش ظاہر کی اور کہا یہ بابا بہت اچھی ہے۔ سب بچوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم پوچھتے ہیں۔ سب بچوں نے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور اپنی خواہش اظہار کیا اور کہنے لگے ہمیں پسندیدہ چیز جو کہ بہت میٹھی اور لذیذ ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچوں کے سر پر ہاتھ رکھے اور مسکرائے اور بولے بتاؤ بیٹا تمہیں کیا چاہیے؟ اس بچے نے کہا کہ اس جلبی بیچنے والے سے جلبی لے آؤ۔ اس بچے نے کہا میں تو چلے جاتا لیکن بابا میری باری تھی، جب میں جلبی لے کر آؤں گا وہ سب لوگ کھا لیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہاں کے ایک بہت بڑے مشہور بزرگ ہے۔ آپ خود اور آپ کے خادم آپ کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالنے کو تیار ہیں۔ یہاں کے وہ بچے بھی آپ کی حیثیت کو دیکھ رہے تھے، آپ کیسی شخصیت کے مالک ہیں، کہ آپ کون ہیں۔ لیکن اتنے لوگوں کے جاننے کے بعد بھی وہ بچہ آپ سے کہتا ہے کہ بابا جی آپ مجھے جلبی لے آؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہنے لگے ٹھیک ہے میں لے آؤں گا۔ آپ کے پاس آپ کا ایک مرید آیا اور کہنے لگا حضرت آپ اس بچے پر کیوں توجہ دیتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے وہ بچے کی خواہش پوری ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ دکاندار کو دیکھے، وہ کچھ دیر پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ دکان پر تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ دکاندار دیکھ کر بہت خوش ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جلبی بیچنے والے سے جلبی لی۔ اس دکاندار نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خوشی خوشی جلبی دی۔ وہ شخص تقریباً 70 سال کا تھا۔ وہ بوڑھا ہے مگر کام کر رہا تھا لیکن بے بس تھا۔ جب آپ کو دیتے ہوئے دیکھا تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری جان بچائی، میری دعا سن کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو میری دکان پر بھیج دیا۔ میں کئی دنوں سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، مجھے معلوم تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں آپ کی دکان پر آؤں گا؟ وہ دکاندار کہنے لگا لمبا عرصہ ہو گیا، مہینوں ہو گئے کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا تھا اور میرا کاروبار دن پہ دن بیٹھتے جا رہا تھا۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی بلکہ اپنے چھوٹے بچوں کی فکر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 چھوٹے بچے دیے لیکن اس بڑھاپے میں ان کے لیے کوئی انتظام کر نہ سکا۔
किसी से अपनी परेशानी बयान की तो उसने कहा कि शहर में एक बहुत बड़े अल्लाह वाली रहते हैं, उन्हें ले आओ, अपनी दुकान के लिए दुआ करवाओ। वो किसी भी चीज के लिए दुआ करते हैं, वो दुआ रद्द नहीं होती। मैं इस कदर परेशान हुआ कि मैं उन्हें किधर ढूंढूं और किधर तलाश करूं। कुछ दिन के बाद आप आए, अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली। बेशक सबसे पहले वो अल्लाह वाली को एहतराम और आदाब से अर्ज किया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उन्होंने जवाब दिया, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो शख्स कहने लगा, आप मेरे लिए दुआ करें ताकि मेरा कारोबार हो जाए, तरक्की हो जाए और मेरी रोजी में बरकत हो जाए, ताकि मैं अपने बीवी बच्चों को खिला सकूं। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग मेरी तरफ देखे और कहा कि पीराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को तुम नहीं जानते। मैंने कहा कि मैं नहीं जानता। फिर अल्लाह के वली ने कहने लगे कि ताजुब है कि तुम्हें इस बात का इल्म नहीं, तुम्हें नहीं मालूम कि वलियों के सरदार है। मैं बहुत छोटा सा उनका खादिम हूँ। जब गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह यहाँ मौजूद है तो हमारा क्या फ़ायदा। मैंने कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ कि मुझे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह कहाँ मिलेंगे। अल्लाह के वली कहने लगे कि वो बगदाद में रहते हैं, तुम वहाँ जाओ। जब अल्लाह के वली ने मुझे ये बताया तो मैं फौरन बगदाद चला गया। मैं आपको आकर यहाँ ढूंढने लगा। आज मेरी तलाश पूरी मुकम्मिल हो गई। आप खुद तशरीफ ले आए, सुभान अल्लाह, और एहतराम और आदाब से अर्ज किया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिए, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो अर्ज करने लगा, वली अल्लाह के सरदार, आप दुआ करें मेरे कारोबार में इजाफा हो और आपके दुआ से मेरा कारोबार खूब चले। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ की, अल्लाह पाक आपकी जिंदगी आसान फरमाए, अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। सुभान अल्लाह, आपकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। उम्मीद करती हूँ आज का ये हमारा प्यारा सा वाक़या आपको पसंद आया है, तो हमारी वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।